بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے چلا۔ وہاں پہنچ کر دیکھتا ہوں کہ ایک صحابی کھڑے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ شاید انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی کام ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے کھڑے ان سے باتیں کرتے رہے۔ بڑی دیر ہو گئی، یہاں تک کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھک جانے کے خیال نے بے چین کر دیا۔ بہت دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹے اور میرے پاس آئے۔ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص نے تو آپ کو بہت دیر تک کھڑا رکھا۔ میں تو پریشان ہو گیا کہ آپ کے پاؤں تھک گئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم نے ان کو دیکھا؟ میں نے کہا، ہاں، خوب اچھی طرح دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو وہ کون تھے؟ میں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی تاکید کر رہے تھے، یہاں تک کہ ان کے حقوق بیان کیے کہ مجھے کھٹکا ہوا کہ غالباً آج تو پڑوسی کو وارث ٹھہرا دیں گے۔ ایک اور جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی تین قسم کے ہیں، ایک حق والا یعنی ادنا، دو حق والے اور تین حق والے یعنی اعلیٰ۔ ایک حق والا پڑوسی وہ ہے جو مشرک ہو اور اس سے رشتہ داری نہ ہو۔ دو حق والا پڑوسی وہ ہے جو مسلمان ہو اور رشتہ دار نہ ہو۔ ایک حق اسلام کا اور دوسرا حق پڑوسی ہونے کا۔ تین حق والا وہ ہے جو مسلمان بھی ہو، پڑوسی بھی ہو اور رشتے ناتے کا بھی ہو، یعنی ایک حق اسلام کا، دوسرا حق ہمسائیگی کا اور تیسرا حق صلہ رحمی یعنی رشتہ داری کا۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے دو پڑوسی ہیں، میں ایک کو ہدیہ بھیجنا چاہتی ہوں تو کسے بھجواؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا دروازہ قریب ہو۔ طبرانی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا۔ لوگوں نے آپ کے وضو کے پانی کو لینا اور ملنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ خوش لگے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں تو اسے چاہیے کہ جب بات کرے تو سچ کرے اور جب امانت دی جائے تو ادا کرے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ حدیث یہیں پر ختم ہے، لیکن شاید اگلا جملہ اس کا سہواً رہ گیا ہو، جس کا تعلق اس مسئلے سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسے چاہیے پڑوسی کے ساتھ حسن و سلوک کرے۔ مسند احمد میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو جھگڑا خدا کے سامنے پیش ہوگا وہ دو پڑوسیوں کا ہوگا۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے حضرت جبریل علیہ السلام پڑوسیوں کے بارے میں یہاں تک وصیت اور نصیحت کرتے رہے کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید یہ پڑوسیوں کو وارث بنا دیں گے۔ فرماتے ہیں، بہتر ساتھی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے ہمسایوں کے ساتھ خوش سلوک زیادہ ہو، اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو ہمسایوں سے نیک سلوک زیادہ فرمائے۔ انسان کو نہ چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی آسودگی بغیر خود شکم سیر ہو کر کھائے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، وہ حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام کیا ہے اور قیامت تک حرام ہی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، 10 عورتوں سے زنا کرنے والا اس شخص کے گناہ سے کم گنہگار ہے جو اپنی پڑوسی کی عورت سے زنا کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا،
تم چوری کی نسبت کیا کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، اور وہ بھی قیامت تک حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، 10 گھروں سے چوری کرنے والے کا گناہ اس شخص کے گناہ سے ہلکا ہے جو اپنے پڑوسی کے گھر سے کچھ چرائے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے حالانکہ اسی ایک نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی پڑوسن سے زنا کاری کرے۔ استغفر اللہ۔ مسند امام احمد میں روایت ہے، مسند ابن بن حمید میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص اوالی مدینے سے آیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام اس جگہ نماز پڑھ رہے تھے جہاں جنازوں کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوسرا کون سا شخص نماز پڑھ رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے انہیں دیکھا؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت بڑی بھلائی دیکھی۔ یہ جبریل امین تھے، مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ عنقریب اسے وارث بنا دیں گے۔ مسلم شریف کے اندر ابو ذر غفاری سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور وصیت کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب کھانے کی ہنڈیاں تیار کرو تو اس میں ذرا شوربہ زیادہ کر دیا کرو تاکہ تم اپنے پڑوسیوں کے پاس بھی کچھ بھیج سکو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وصیت کی وہ در حقیقت پوری امت کے لیے ہے، اکیلے ان کے لیے نہیں۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے جو بخاری میں 4 مقامات پر مذکور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت کے اندر پڑوسی کے ساتھ ہمدردی اور رواداری کو کمال ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ جو شخص پڑوسیوں کے ساتھ غم خواری ہمدردی کا معاملہ نہیں کرتا کبھی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہرگز اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے، اور جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ضرور اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمدردی اور اکرام کا معاملہ کرے۔ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے ضرور مہمانوں کی مہمانداری ان کے ساتھ عزت و اکرام کا معاملہ کرے۔ پڑوسی کے ساتھ ہمدردی اور رواداری کا معاملہ کرنا کمال ایمان کی علامت ہے۔ یہی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی علامت بھی ہوگی۔ شخص کے اندر یہ صفات موجود ہوں گی، دعویٰ سچا ہوگا کہ وہ اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہے۔ جس شخص کے اندر پڑوسی کی ہمدردی نہیں، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی نہیں۔ ترمذی شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جب ان کے یہاں کوئی بکری وغیرہ ذبح کی جاتی وہ پوچھا کرتے تھے کہ ہمارے پڑوسی جو کہ یہودی تھا کے پاس تحفہ پہنچایا ہے یا نہیں، اس لیے کہ پڑوسی کا حق اللہ تعالیٰ نے بالکل الگ تھرگ رکھا ہے۔ پڑوسی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہر حال میں اس کا حق ہوتا ہے۔ پڑوسی ہونے کی وجہ سے لہٰذا جن ملکوں میں ہندو اور مسلمان ساتھ ساتھ رہتے ہیں وہاں پر ہندو پڑوسی بھی بھائی ہیں، کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت امام ابو حامد غزالی نے احیاء العلوم کے اندر نقل فرمایا ہے کہ تم اپنے گھر کی عمارت کو اتنی اونچی نہ کرو کہ پڑوسی کا گھر ڈھک جائے اور اس کے گھر میں ہوا یا روشنی پہنچنے میں پریشانی ہو۔ البتہ اگر پڑوسی کو مسئلہ نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر تم بازار سے پھل فروٹ یا کوئی بھی کھانے کی چیز لاؤ تو پڑوسی کے یہاں بھی اس میں سے بھیج دو، ورنہ اس کھانے کی چیز کو اپنے گھر میں خفیہ رکھو اور تمہارے بچے پھل یا کھانے کی چیز لے کر باہر نہ نکلے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے پڑوسی کے بچے کبیدہ خاطر ہوں، اور اپنی پکی ہوئی ہانڈی سے اور اپنے پکوان کی خوشبو سے پڑوسی کو مت ستاؤ۔ ہاں البتہ ان کے یہاں بھی اس میں سے کچھ بھیجنے کا ارادہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلانی عورت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ کثرت سے نماز، روزہ اور صدقہ خیرات کرنے والی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے، یعنی برا بھلا کہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخ میں ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلانی عورت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ نفلی روزہ، صدقہ خیرات اور نماز تو کم کرتی ہے، بلکہ اس کا صدقہ اور خیرات پنیر کے چند ٹکڑوں سے آگے نہیں بڑھتا، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے کوئی تکلیف نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں نے یہ کام اچھا کیا ہے اور یہ کام برا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو یقیناً تم نے اچھا کیا، اور جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے برا کیا تو یقیناً تم نے برا کیا۔ یہ ہے ہمارے دین کی تعلیمات، اور اس میں پڑوسیوں کے کتنے حقوق ہیں یہ تو اب آپ نے جان ہی لیے ہیں۔ اب ہم اپنی طرز زندگی دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں اور خامیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، آمین۔